جو بائیڈن انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے، خطرے کی پہلی گھنٹی بج گئی ہے، محمد بن سلمان کے ستارے گردش میں ہیں۔ اب کیا محمد بن سلمان کا بھی احتساب ہو پائے گا کہ نہیں؟ حلف برداری اور وائٹ ہاؤس منتقلی کے ساتھ ساتھ ایٹمی فٹ بال اور بسکٹ بھی نئے صدر جو بائیڈن کے حوالے کر دیے گئے، اور جیسا حلف برداری کے فوراً بعد ہی جو بائیڈن نے صدارتی حکم ناموں پہ دستخط کیے، تو اسے تو پتہ چلتا ہے جو بائیڈن کی پرائیورٹیز ہیں وہ تو ان کو جلد نمٹانا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے سب سے پہلا نشانہ سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان بننے والے ہیں۔ امریکن سینٹ میں محمد بن سلمان کو لے کر جو اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس سے ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن ساتھ ہی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن انتظامیہ کا مشرق وسطیٰ میں کن کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں ایک اہم نعرہ لگایا کہ امریکہ از بیک۔ اس کے علاوہ امریکہ کو درپیش چیلنجز کی بات کرتے ہوئے دنیا میں امریکہ کی اہمیت پہ جو بائیڈن نے اپنی تقریر ختم کی، جسے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ کے 4 سالوں کو بھلا کر ایک نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں، نیا سٹارٹ لینا چاہتے ہیں، اور اسے امریکہ کے اندرونی معاملات میں تو فرق پڑے گا ہی، لیکن اس وقت جو بائیڈن کے کندھوں پہ جو سب سے بھاری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کا وہی سپر پاور والا سٹیٹس اور باقی ممالک پہ اپنا روب واپس بحال کر سکیں جو ٹرمپ کی پالیسیز اور وبا میں کہیں گم ہو گیا۔ اور اس لحاظ سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب امریکہ کی نئی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، اور خاص کر مشرق وسطیٰ کے حوالے سے پالیسی میں کیا تبدیلی آئے گی، کیونکہ امریکہ کو اصل چیلنجز کا سامنا مشرق وسطیٰ میں ہی ہوگا۔ مشرق وسطیٰ سے متعلق آنے والے وقت میں جو تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اس کا اندازہ تو ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جو بائیڈن خود بھی اور ان کی ٹیم میں بھی زیادہ تر لوگ وہ شامل ہیں جو صدر اوباما کی ٹیم میں تھے، اور اس سے تو کہا جا سکتا ہے کہ امریکی پالیسی اب 4 سال پیچھے جانے والی ہے، ریورس ہو رہی ہے، اور اس کے تمام پروسیس میں ان کو 4 سال میں ہونے والی خرابیوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اوباما دور میں جو پالیسیز ناکام رہی تھیں ان کو بھی امپروو کرنا ہے، اور ساتھ ہی اپنے طریقے سے وہ معاملات آگے بڑھانا ہے، کیونکہ آج مشرق وسطیٰ کے حالات ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ پیچیدہ اور گمبھیر ہیں، اور اس وقت زیادہ تر عرب ممالک ٹرمپ کے جانے اور جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے پر کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں۔ سعودی عربیہ، بحرین، اسرائیل اور دیگر حکام جو ہے مشرق وسطیٰ میں ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے سب سے بڑے حامی تھے۔ ایران کو کمزور کرنے کی کوششیں، اپنے انسانی حقوق کی حالت پر تنقید سے بچنے اور اسلحے کی خرید میں دلچسپی لینے والے خلیجی ممالک کے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب مستقبل میں ان کے وائٹ ہاؤس کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے۔ اس وقت جو بائیڈن انتظامیہ کے لیے مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑے چیلنجز ایران کے ساتھ معاہدے کی بحالی، یمن کے خلاف جنگ بندی میں سعودی عربیہ کی معاونت کو ختم کرنا، عرب اور اسرائیل کے درمیان معمول کے تعلقات، سعودی عربیہ میں انسانی حقوق کی صورتحال جس میں مخالفین کو قید میں رکھ رہے ہیں، اور سعودی صحافی جمال خشوگی کا قتل، یہ سب معاملات شامل ہیں۔ ٹرمپ کے دور صدارت میں ایران پر بے تحاشا دباؤ ڈالا گیا، جس نے اوباما دور میں ایران کے ساتھ عرب ممالک کے خدشات کو بہت حد تک دور کیا۔ اب جب 2018 میں ٹرمپ نے نیوکلیئر معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تو عرب ممالک نے تو اس فیصلے میں بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن اس معاہدے سے ایران اور امریکہ تعلقات میں شدید کشیدگی میں اضافہ ہوا، اور ٹرمپ نے خلیجی دوستوں کو خوش کرنے کے لیے معاہدے سے واپسی پہ انکار کر دیا، جبکہ جو بائیڈن کے آنے سے خلیجی ممالک کو اس حوالے سے شدید خدشات ہیں کہ نئی امریکی انتظامیہ ایران پہ دباؤ میں کمی لائے گی، جس سے ایران خطے میں اپنا اثر و رسوخ کو مزید بڑھائے گا۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ لازمی یہ چاہے گی کہ 2015 میں ہونے والے معاہدے کو دوبارہ کنٹینیو کریں، کیونکہ اس معاہدے کو بین الاقوامی سفارتکاری کی تاریخ میں بڑی تاریخی کامیابی کہا جا رہا تھا، اور اس معاہدے کے بعد ہی ایران کو اپنے ایٹمی پروگرام میں توثیق والی پالیسیز اور بیلسٹک میزائل بنانے والے پروگرام سے روکا جا سکتا تھا۔ ایک حد تک تو ایران رضامند بھی ہے کہ اگر امریکہ اس پر سے بے جا پابندیاں اٹھا لیتا ہے تو دوبارہ معاہدے پہ عمل کے لیے راضی ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں خصوصی سفیر کی تعیناتی کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یمن میں جاری جنگ پر بھی جو بائیڈن انتظامیہ کو کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنانی ہوگی، کیونکہ اس جنگ کی حمایت اوباما انتظامیہ نے صرف ایران کے ساتھ معاہدے پہ سعودی عربیہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کی تھی، لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد حالات بہتر ہونے کی بجائے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اب سابق صدر ٹرمپ نے 2017 میں سعودی عربیہ کے اپنے پہلے دورے کے دوران امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے $110 ارب کے دفاعی ہتھیاروں کا سودا کیا، جس نے اس جنگ میں جلتی میں تیل کا کام کیا، لیکن جو بائیڈن اس کے مخالف ہیں وہ پہلی اپنی الیکشن میں کیمپین میں کہہ چکے ہیں کہ یمن کے معاملے پر سعودی عربیہ کو مزید چھوٹ نہیں دے سکتے۔ عرب اور اسرائیل کے درمیان معمول کے تعلقات میں شاید زیادہ فرق نہ پڑے، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی انتظامیہ کے نامزد وزیر خارجہ اینٹنی جان بلنکن نے
اپنی نامزدگی کی توثیق کے لیے سینٹ میں 4 گھنٹے کی طویل سماعت کے دوران کہہ چکا ہے کہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں اور دوستوں بشمول اسرائیل اور خلیج ممالک سے روابط کو اڑان بھرنے کی کیفیت میں لے آئیں، نہ کہ زمین پہ اترنے کی طرف۔ اور اس سلسلے میں جو بائیڈن مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے کا ٹرمپ کا فیصلہ واپس نہیں لیں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ ابراہیمک ایکارڈ میں کیے گئے کچھ وعدوں پہ نظر ثانی ضرور کریں گے۔ اور ان تمام معاملات کے ساتھ جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ عرب ممالک میں انسانی حقوق کی حالت ظاہر ہے، جیسے مخالفین کو قید رکھنے، سعودی صحافی جمال خشوگی کا معاملہ بھی ہے۔ اور ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے مخالفین چائنا، ایران، شام اور وینزویلا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ خوب واویلا کرتے ہیں، لیکن اپنے 4 سالوں کے دوران انہوں نے خلیجی ممالک میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال پہ کوئی بات نہیں کی، نہ قدم اٹھایا۔ یہاں تک کہ جمال خشوگی کے بعد بھی ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو تحفظ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو خلیجی ممالک میں انسانی حقوق کی کوئی پریشانی نہیں، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے حوالے سے ٹرمپ نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کی تھیں، لیکن جو بائیڈن انتظامیہ اپنی الیکشن کیمپین میں جن نکات کو اٹھاتی رہی، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ عرب ممالک کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ ضرور ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اب بائیڈن کی طرف سے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس مقرر کیے جانے والی ایوریل ہینزی سینٹ کے سامنے جب ان سے سوال پوچھا گیا، اور ساتھ ہی ایڈم شیف سے جو امریکن سینٹ کے ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے ایوریل ہینز کو ایک لیٹر بھی لکھا جس میں انہوں نے جمال خشوگی کے معاملے پر لاگو ہونے والے امریکہ کے تمام قوانین تفصیل کے ساتھ لکھے، اور اس بات پہ زور دیا کہ محمد بن سلمان کے عہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ CIA کی رپورٹ کو بھی سامنے آنا چاہیے، کیونکہ جمال خشوگی امریکن نیشنل تھے اور واشنگٹن پوسٹ میں ایک صحافی کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ اور اس حوالے سے ایوریل ہینز سے بھی سوال کیا گیا کہ کیا وہ سابق صدر ٹرمپ کی حکومت کے دوران ہونے والی لا قانونیت کو ختم کریں گی اور کانگریس کے سامنے وہ خفیہ رپورٹ پیش کریں گی جو 2018 میں استنبول کے سعودی عربیہ کے سفارت خانے میں جمال خشوگی کے بارے میں تھی۔ تو ایوریل ہینزے کا جواب تھا، یس سینیٹرز ڈیفینیٹلی، ہم قانون کی پاسداری کریں گے۔ اور ابھی تک جتنی بھی میڈیا رپورٹ سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق امریکہ کے خفیہ ادارے CIA نے اپنی تیار کی گئی رپورٹ میں کافی حد تک یقین سے یہ کہا ہے کہ سعودی عربیہ کے ولی عہد محمد بن سلمان نے اس کا حکم دیا تھا، اور اس کے خلاف امریکن عدالت میں مقدمہ بھی ہے۔ محمد بن سلمان تو اس کی تردید کرتے رہے، لیکن محمد بن سلمان آپ جتنی بھی تردید کر لیں، یہ بات تو طے ہے کہ اب ان کو وہ چھوٹ نہیں ملنے والی جو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ملتی رہی۔ اس لیے ہم مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوگا، اور اس کے بعد ان کو اپنے مخالفین کے حوالے سے اپنی پالیسی نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اب وہ مزید کسی شہزادی یا سعودی اہلکار کو اپنی مخالفت کی بنا پہ قید میں نہیں ڈال سکیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب خطے میں کچھ بھی کرنے کے لیے انتہائی اہم ملک ہے، اور سعودی عربیہ میں محمد بن سلمان کا اثر رسوخ دیکھیں تو شاید یہ آسان نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ آنے والے وقت محمد بن سلمان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے، اور ان قریب بڑی بڑی تبدیلیاں اور پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے بارے میں میں آپ کو اپنی ہر آنے والی ویڈیو میں بتاتا رہوں گا۔ Until the next time, Allah Hafiz.